ضرب سے متعلق اس ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ حل کیا جانے والا سوال ہے 2 ضرب 3۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ 2 کو 3 سے ضرب دینے کا مطلب کیا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اکائی، ایک دہائی اور ایک سینکڑے کو کس طرح ظاہر کر رہے ہیں۔ 2 کو 3 سے ضرب دینے کے لیے آئیے پہلے 2 اکائیاں لیتے ہیں۔ اگر آپ 2 اکائیاں 3 بار لیتے ہیں تو آپ کو 6 اکائیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ آپ 20 کو 3 سے ضرب دینا چاہتے ہیں، لیکن 20 میں 2 دہائیاں ہیں۔ ہم ان کا استعمال دہائیوں کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم 20 یعنی 2 دہائیوں کو 3 بار لیتے ہیں تو ہمیں 6 دہائیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اس طرح 6 دہائیاں 60 کے مساوی ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ 200 کو 3 سے ضرب دینا چاہتے ہیں۔ چونکہ 200 حقیقت میں 2 سینکڑے ہیں، اس لیے ہم اس کا استعمال سینکڑے کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 200 یا 2 سینکڑوں کو 3 بار لیتے ہیں تو آپ کو 6 سینکڑے یا 600 حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے 200 سے 3 کا ضرب 600 کے مساوی ہے۔ کیا آپ اسے سمجھ پائے؟ ہم نے دیکھا کہ 2 کو 3 سے ضرب دینے پر جواب 6 حاصل ہوا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 20 کو 3 سے ضرب دینے پر 60 حاصل ہوا اور 200 کو 3 سے ضرب دینے پر 600 حاصل ہوئے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوال میں جس طرح صفر کی تعداد بدلتی ہے، جواب میں بھی صفر کی تعداد اسی لحاظ سے بدل جاتی ہے، یعنی اسی عدد سے بدلتی ہے۔ اس لیے جب 2 ضرب 3 20 ضرب 3 ہو گیا تو ہم نے سوال میں ایک صفر لگا دیا اور اسی طرح ہم نے ایک صفر کو جواب میں بھی لگا دیا اور جواب 6 کو 60 بنا دیا۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ 20 ضرب 30 کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھو 2 ضرب 3 کا جواب تھا 6، کیونکہ سوال میں 2 صفر ہیں، اسی لیے جواب میں بھی 2 صفر لگائے جائیں گے اور جواب 600 ہو جائے گا۔ اسی لیے 20 ضرب 30 کا حل 600 ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے 2000 ضرب 300 کا جواب کیا ہوگا؟ 2 ضرب 3 کا جواب تھا 6۔ اب کیونکہ سوال میں کل 5 صفر ہیں، اسی لیے جواب میں بھی 5 صفر لگا دیے جائیں گے، اس لیے اس کا جواب 6 لاکھ ہوگا۔ یہ ضرب کا پہلا حصہ تھا، اور سمجھنے کے لیے حصہ 2 اور 3 بھی ضرور دیکھیں۔